السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ناظرین کرام، اللہ مالک نے حضرت انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ان بے شمار عبادات جو انسان کے اوپر اللہ رب العزت نے کی ہیں، ان میں ایک قربانی بھی ہے۔ قربانی عید الاضحیٰ کے وقت کی جاتی ہے۔ قربانی کی فرضیت، قربانی کی فضیلت، قربانی کی حکمت اور قربانی کی شرائط، یہ وہ سارے احکام و مسائل ہیں جنہیں جاننا ہر مسلمان کے لیے ازحد ضروری ہے، اور آج کے دور میں اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم نے اس قربانی کو صرف ایک بکرا، ایک چھترا، ایک دمبا، گائے یا اونٹ کو چھری پھیر کے اس کا گوشت بانٹنا یا کھا لینا، یہی اس کا معاملہ سمجھا ہے۔ حالانکہ یہ ایک عظیم عبادت ہے، اسے عبادت سمجھ کے ہی ادا کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اس کی فرضیت کے متعلق جو قرآن کریم میں ہمیں اشارہ ملتا ہے وہ سورۃ کوثر میں ملتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خیر کثیر عطا فرمائی، یا آپ کو یہ انعام دیا کہ حوض کوثر آپ کو دیا جائے گا، تو پھر اگلا حکم اظہار تشکر کے لیے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ دیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اس کے متعلق ائمہ مفسرین جو ہیں وہ کہتے ہیں اس میں حکم ہے، حکم فرضیت کے متعلق ہی ہوتا ہے۔ بے شک بعض لوگ اسے سنت سمجھ کے چھوڑتے ہیں، جبکہ انہیں یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ نے استطاعت دی ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا، اسے چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یعنی وہ مسلمانوں کی یہ اجتماع جس میں قبولیت اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برستی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر وہ قربانی کو اللہ رب العزت کا حکم عبادت نہیں سمجھتا ضروری، تو اس کے لیے پھر یہی ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی بہت اہمیت ہے۔ اس لیے جسے اللہ نے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے استطاعت کیا ہے؟ اس کے متعلق بعض علماء نے تو ایسا معاملہ کیا ہے کہ ہنسی آتی ہے کہ انہوں نے یہ باتیں کہاں سے لی ہیں کہ جس کے پاس اتنا سونا ہے وہ دے، جس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب ہے وہ اس پہ قربانی واجب ہے، جس کے پاس ایسا ہے اس پہ قربانی واجب ہے۔ ایسی کوئی شرط شریعت کی نہیں قرآن و سنت میں ملتی۔ استطاعت کیا ہے؟ ایک آدمی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اس کے پاس 7.5 تولے سونے کے مطابق اثاثے نہیں ہیں،
لیکن اگر اس کے پاس قربانی کے پیسے ہیں اور اس کے دل میں محبت ہے کہ میں اپنے اللہ رب العزت کے حضور قربانی کو پیش کروں تو وہ کر سکتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے بڑا ایک فتنہ ہے جس کا مجھے ڈر ہے۔ لوگوں نے عرض کیا وہ کیا؟ آپ نے فرمایا وہ شرک خفی ہے۔ عرض کیا گیا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک خفی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی بھی انسان عبادت کرے تو دکھلاوے کے لیے۔ آج ہم بہت سے معاملے ہم تعداد دکھاتے ہیں، صحت تندرستی دکھاتے ہیں، ان کا وزن دکھاتے ہیں، لوگوں کو یہ بتاتے ہیں اتنے پیسے کا معاملہ ہوا۔ ہمیں اس بات پہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جن 3 لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، ان میں بظاہر وہ بڑی عظمت والا کام کیا، لیکن وہ ریاکاری کی نظر ہو گیا تو جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ ان میں ایک عالم دین قاری قرآن ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا؟ میں نے تجھے علم دیا، قرآن پڑھنے کا فن دیا۔ وہ کہے گا دن رات پڑھتا رہا، سناتا رہا، لوگوں کے واعظ و نصیحت کرتا رہا۔ تو اللہ رب العزت نفرت سے کہیں گے کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اس لیے کیا کہ لوگ کہیں کہ بڑا قاری تھا، بڑا خطیب تھا۔ فرشتوں سے اللہ فرمائیں گے اس کی پیشانی کو پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو۔ اسی طرح دوسرا جو اللہ کے رستے میں مال خرچ کرتا تھا اس کے ساتھ بھی یہی، جو اللہ کے رستے میں جس نے اپنی جان کو لٹا دیا، بظاہر لوگ شہید کہتے تھے لیکن وہ بھی اسی طرح معاملہ ہوا۔ اس لیے یاد رکھیں قربانی صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اس وقت جب قربانی کا وقت آ چکا، آپ کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ آپ کے پاس کچھ ایسے پیسے ہیں جس سے آپ قربانی کر کے آپ کے گھر میں کوئی ایسا فاقہ نہیں آئے گا تو پھر قربانی کر دینی چاہیے۔ اللہ اس عبادت کو کرنے کی توفیق دے۔ قربانی کی فضیلت کیا ہے، کیا ملے گا ہمیں، اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔